ویلکم بیک. اب ذرا سی بات خارجہ پالیسی، علاقائی پالیسی جس سے کہ ہماری سیکیورٹی اور دیگر مسائل جڑے ہوئے ہیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں. اور کون سب سے بہتر گفتگو کر سکتا ہے مشاہد حسین صاحب کے علاوہ، اور آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اسکرین پہ نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. کیا بات. اچھا، ایک انڈین فلم تھی البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے، دیکھیے آپ؟ نہیں دیکھیے. مزاحیہ فلم لگتی ہے. نہیں، وہ بڑی سیریس فلم ہے اور اس کو وجوہات ہوتی ہیں، بار بار غصہ آتا ہے. اچھا، میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ انڈیا کو مطلب ایک تو مئی میں جو 4 دن کا دنگل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آج چل رہا ہے اکتوبر. جی لیکن انڈیا کو پھر سے غصہ آنا شروع ہو گیا ہے بار بار. اور جیسے جیسے ہمارا پروفائل اس کے خیال میں بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل پروفائل، تو وہ غصہ بھی اور بڑھتا جا رہا ہے. مثلاً پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ کو بتاؤں، لگاتار 4-5 بیانات 4-5 لوگوں نے دیے ہیں، مختلف لوگوں نے. جیسے پرائم منسٹر مودی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ہمارے سینے میں چھرا گھونپا ہے، اس کا بدلہ مجھ پہ قرض ہے. 1. جو جنرل اپیندر دویدی ہیں، جو بری فوج کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہم ہوگا مارکا، ہم اس میں ریسٹرین کا مظاہرہ نہیں کریں گے جیسا مئی میں کیا ہے. اب ہم کھل کے آئیں گے اگر پاکستان نے کوئی حرکت کی. راجناتھ سنگھ ڈیفنس منسٹر، انہوں نے بھوج ایئر بیس پہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان نے سر کریک کے قریب فوجی انفراسٹرکچر کی تعمیر جاری رکھی تو پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح 65 میں ایک سڑک سیدھی لاہور آئی تھی، اسی طرح سر کریک سے ایک سڑک سیدھی کراچی بھی آ رہی ہے، اور پھر ہم نقشے میں پاکستان کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا خود کو. یہ ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں. اچھا، آر ایس ایس کے 100 برس پورے ہو چکے ہیں. آر ایس کے سربراہ ہیں، آپ جانتے ہیں، موہن بھاگوت صاحب. انہوں نے اشارہ کیا آزاد کشمیر کی طرف کہ بھارت ایک گھر ہے جس کے کمرے میں کچھ اجنبی گھس آئے ہیں، تو اب ہمیں ان سے وہ کمرہ واپس لینا ہے. اب آ جاتے ہیں بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل امر پریت سنگھ کی طرف. ستمبر میں بھائی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کے 6 طیارے گرا دیے. ٹھیک ہے، گرا دیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 5 لڑاکا طیارے ہم نے گرائے ہیں جس میں F-16 بھی شامل ہیں. یہ جو ہو رہا ہے دوبارہ، جو باسی کڑی میں ابال آ رہا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بیسکلی جو غصے کی بنیاد تو ان کا غصہ ہے واشنگٹن کی طرف. خفت بہت پاکستان نے بےزتی بھی کی، ان کی مار بھی پڑی، اور اتنی بڑی سیٹ بیک انڈیا کے لیے نہیں ہوا. جو وصول صاحبہ خود اسٹوڈنٹ ہے ہسٹری کے، 1962 میں جو چائنا کے ساتھ ہوا تھا پنڈت نہرو کے زمانے میں، اور اس کے بعد نہرو کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی 64 میں. تو اس قسم کی بہت سیاسی، سفارتی، میڈیا، فوجی شکست ہوئی ہے. لیکن ان کو زیادہ یہ بھی غصہ ہے کہ اس کے بعد جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، اور جس طرح ٹرمپ نے ان کو آلموسٹ ڈچ کر دیا یا ڈمپ کر دیا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں وہ تصدیق کرتا ہے کہ جتنے جہاز گرائے، کشمیر ایشو ہے، فلانا ہے، اور میں نے ان کو بچایا بڑی جنگ سے. تو اس حوالے سے بیسکلی وہ ہے، میں کوئی نئی جنگ یا نیا راؤنڈ نہیں دیکھ رہا. اچھا، ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا فورن پالیسی میں ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک پوسچرنگ ہوتی ہے. پوسچرنگ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اٹس دا تو یہ گردن پہ گرم پھونکے کیوں مار رہا ہے؟ وہ ریج آف دا امپورٹنٹ، ایک وہ بھی ریج آف دا، انگریزی میں لفظ ہے ریج آف دا امپورٹنٹ. یہ بڑا ہے کہ ہم کریں گے، چاہت ہے، خواہش ہے، لیکن کر نہیں پائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے جواب میں اس کے نتائج ان کے لیے بہت سنگین ہو سکتے ہیں. تو انٹرنل آڈینس ہیں، ڈومیسٹک آڈینس ہے، جو ان کی اپنا بیس ہے، اس میں آر ایس ایس بھی شامل ہے نا. ان کا جو ہندوتوا بیس ہے، who hate Muslims، انڈیا کے مسلمانوں، hate Kashmiris and hate Pakistan، ان کو موبلائز کرنا، اور پلس محل جو بالی ووڈ کے اسکرین رائٹرز بھی بزی ہو جائیں گے اب، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بالی ووڈ کو میں کہتا ہوں وہ انڈیا کی ان آفیشیل منسٹری آف پروپیگنڈا ہے. اس کا کام ہی ہے کہ یہ کام ہوا وہ شیئر خان فلم، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کی فورن پالیسی کی بنیاد بھی بالی ووڈ میں ہی ڈالی جاتی ہے. مشاہد صاحب، اب ایک دیکھیں، یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کنونشنل وار کی، لیکن ایک ہوتی ہے سب کنونشنل وار یا پراکسی وار جس کو ہم کہتے ہیں. اور آج ایک اور خبر منظر عام پر آئی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ افغانستان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں, وزیر خارجہ ہیں متقی صاحب, وہ گئے ہیں نیو دہلی. اب یہ تھوڑا سا ہم ایک براڈ پکچر کو دیکھتے ہیں. بھارت کا ریٹرک بڑھتا جا رہا ہے, اس کی جو بھی وجوہات ہے وہ آپ نے اپنا اوپینین اس میں دے دیا ہے. آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کرم ایجنسی میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور کئی شہادتیں ہوئی ہیں پاک فوج کی, اور یہ اب ایک ریگولر اوکرنس بن گیا ہے. اور ہاں ہم جانتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کابل کی اب ٹیسٹ بھی نہیں کہوں گا, کافی کھل کے سپورٹ ہے. تو ان دو ڈاٹس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو پاکستان کے لیے یہاں پر ایک کافی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے نا. ایک پہ کنونشنل پریشر ایک سرحد پر, اور ایک پر یہ سب کنونشنل یا گوریلا پریشر, یا آپ جو بھی اس کو کہنا چاہیں. تو اس تناظر میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چین کی کافی آؤٹ ریچ رہی ود دا طالبان گورنمنٹ. وہ اس قسم کی الائنمنٹ کو آپ کی نظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے یہ کتنا خطرناک ہے, اینڈ کین وی ایکسپیکٹ کہ چائنا سے افغانستان پر کچھ حد تک پریشر آئے گا کورس کریکشن کے لیے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو باقاعدہ جنگ کا تو مجھے خطرہ نظر نہیں آ رہا, جو فل فلیج کنونشنل وار کا, لیکن یہ جو گند کرنے کی کیپیسٹی ہے, پراکسی وار ہے, ہائبرڈ وار ہے, جو میں کہتا ہوں انڈیا کی 3D اسٹریٹجی ہے. ڈیمنائز پاکستان, بدنام کرو, ڈیمیج پاکستان, نقصان کرو, اور ڈی سٹیبلائز پاکستان, اس کو عدم استحکام کرو. یہ ڈی سٹیبلائز کا حصہ ہے, اور جو متقی کو انہوں نے بلایا ہے, اور مزے کی بات ہے کہ اس کو اجازت بھی مل گئی UN سے. پہلے وہ پاکستان آنا چاہ رہے تھے, وہ اجازت نہیں ملی تھی. تو اس حوالے سے انڈیا کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ خاص طور پہ جو TTP کارڈ کابل رجیم بھی استعمال کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے, اس کو استعمال کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیررزم خاص طور پہ جو بارڈرنگ پروونسز ہیں, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, بڑھ رہا ہے. تو آپ نے جو چائنا فیکٹر کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اس وقت ایک بڑا اہم کی پلیئر ہے افغانستان کے اندر. ان کی $5 ارب کی انویسٹمنٹ ہے اس وقت, وہ غالباً بڑھنے والی ہے, جو میری اطلاعات ہیں $7 بلین, اسپیشلی ان مائننگ. اور اس میں کافی اور چائنیز پریزنس بھی ہے. چائنا نے ایک ڈی فیکٹو ریلیشن شپ کر لیا ہے, اس کے ساتھ روس نے بھی کر لیا ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے بھی کر لیا ہے, اور ترکی والوں نے اور قطر کی بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں طالبان رجیم کے ساتھ. تو میرے خیال میں ہمیں بھی ذرا جو پریشر کاؤنٹر آفینسو لانچ کرنا ہے, وہ ریجنل اپروچ کرنی پڑے گی, کیونکہ چین کو بھی وہ خطرات ہیں جو پاکستان کو لاحق ہیں. کیونکہ جو ATIM ہے چین کے خلاف, وہ بھی افغانستان میں ہے. ایران کے خلاف جند اللہ اور جیش العدل, وہ بھی افغانستان میں ہے. ہمارے خلاف تو ہیں یہ TTP والے. پھر ایک اور تنظیم ہے ایمو, اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان, جو روس اور ازبیکستان کے بھی خلاف ہے. تو جتنے بھی افغانستان کے ہمسائے ہیں بشمول پاکستان, ان کو خاص سے مشکلات اور اعتراضات ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے یہ فری لانس ٹیررسٹ کی وجہ سے, جس پر کنٹرول نہیں کر رہی طالبان حکومت. اچھا, کوئی بھی ملک جو ہے سپر پاور بھی بھلے کیوں نہ ہو, ایک خاص حد تک ہی کسی دوسرے ملک کو دباؤ ڈال سکتی ہے. چائنا کتنا دباؤ کابل حکومت پہ ڈالے کہ کابل حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیریسلی انگیج ہو سکے, بالخصوص TTP کے مسئلے پہ. اس لیے کہ اتنا لیوریج مجھے تو نظر نہیں آ رہا چائنا کا طالبان پہ. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. چائنا کا لیوریج باقیوں سے زیادہ ہے, لیکن افغانستان میں یاد رکھیں کہ افغان طالبان نے 20 سال جنگ لڑی ہے امریکہ کے خلاف. اس سے بڑا لیوریج کیا ہو سکتا ہے کہ بومبنگ ہو رہی ہے, حملے ہو رہے ہیں, دے سروائیو دیٹ. تو ایک ان کو ایک یہ بھی تھوڑا سا کانفیڈنس ہے کہ جناب ٹھیک ہے, ورسٹ ہم نے سروائیو کیا اور ہم آپ پاور میں آ گئے ہیں, اور ہم سے سب دنیا بات کر رہی ہے, بشمول امریکہ نیگوشیٹ بھی کر رہا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں صرف چائنا اسپیسیفک نہیں, چائنا پلس پالیسی کرنی پڑے گی, جس میں آپ روس کو بھی شامل کریں, جس میں آپ امریکہ کو بھی شامل کریں, جس میں آپ ایران, سینٹرل ایشیا کے جو 3 نیبرز ان کے ہیں, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان بھی شامل کریں. اور ابھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے 4 پارٹیز کا کہ کوئی اڈا نہیں ہونا چاہیے افغانستان میں, تو وہ بھی ان کی تائید کی ہے افغان طالبان رجیم کی, جو باگرام کی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ ایک کنسرٹڈ اسٹریٹجی ہمیں کرنی پڑے گی. ہم صرف تھریٹ کرتے ہیں
پہلے ہماری ایکسٹریم پالیسی بھی چلتی ہے نا جی, پہلے ہم نے ان کو پالا, گود میں رکھا, سینکچری دی, پھر ان کو بلایا بھی ٹی ٹی بی کو, ایک زمانے میں آپ نے نیگوشیشن بھی کی, ہمارے جرنیل خود کابل گئے ان سے ایگریمنٹس کرنے کے لیے, اور اب پھر پورا اس کے برعکس ہم کر رہے ہیں. جس پہ پیار آتا ہے اس پہ غصہ بھی ڈبل آتا ہے. لیکن وہ غلط پالیسی تھی ہماری. وقت نے پھر یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کی جو موجودہ خارجہ پالیسی اور علاقائی پالیسی, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں مشاہد حسین صاحب سے. آپ نے فرمایا بیچ میں گفتگو میں کہ انڈیا کو غصہ اس بات پہ بھی ہے کہ امریکہ سے ہماری جو قربت بڑھی ہے, شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قربت کی وجہ سے ٹرمپ ان سے دور ہوا ہے, حالانکہ ظاہر ہے کہ اس کی اور بھی وجوہات ہیں. تو جس طرح انڈیا کو برا لگ رہا ہے کہ جی ہم امریکہ سے قریب کیوں ہیں, چائنا کو بھی تو برا لگنا چاہیے نا. چائنا کو اس طرح نہیں لگ رہا, کیونکہ چائنا کو ایک اعتماد ہے پاکستانی سسٹم میں کہ جو چائنا اور پاکستان کی جو تعلقات میں پختگی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے, جس کی بنیاد سیاسی, سفارتی اور فوجی تعلقات ہیں, جس کا مظاہرہ مئی میں ہوا, وہ قائم اور دائم ہے. اور بنیادی طور میں ایک فرق ہے, جو چین پاکستان ریلیشن شپ ہے اسٹریٹجک ہے, جو پاکستان امریکہ, بلکہ میں کہوں گا پاکستان ٹرمپ ریلیشن شپ, یہ زیرو سم گیم نہیں, زیرو سم گیم. تو ٹرمپ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹیمپرری, ٹرانزیکشنل, ٹیکٹیکل ہے. لیکن اس میں ایک ضرور میں کہوں گا, اور آئی ہوپ آپ پالیسی میکرز آر ڈوئنگ دیٹ, کہ یہ چائنا کو ان دا لوپ آن بورڈ رکھ رہے ہوں گے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے جو تعلقات کے حوالے سے, تاکہ کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہ ہو, کیونکہ ڈس انفارمیشن بڑی ہوتی ہے. آگے سی پیک کے بارے میں ڈس انفارمیشن تھی, اس حد تک ان کو ضرور ہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی, فیلڈ مارشل بھی بیجنگ 2 دفعہ جا چکے ہیں, شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کے بھی ملٹری لیڈرشپ ادھر آئی مئی کے بعد بھی, اور بلکہ ان کی تو مارکیٹنگ ہم نے بڑی اچھی کی چائنا کے جو ٹیکنالوجی کی, خاص طور پہ ویزاوی دا ویسٹرن ٹیکنالوجی رافیل کے حوالے سے. تو وہ ہماری پختگی قائم ہے. اور جو ابھی ایکشن پلان آیا ہے پاکستان چائنا تعلقات کا, 7 میجر پوائنٹس ہیں, 63 ایکشنیبل پوائنٹس ہیں. اتنا کمپریہنسو بلو پرنٹ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کسی باہمی تعلقات کے حوالے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے, جو ابھی ایشو ہوا ہے پچھلے مہینے, پاکستان چائنا ایکشن پلان 2025 سے لے کے 2029 تک. اچھا زرار, یہاں پر مشاہد صاحب اگر وسعت آپ اجازت دیں, ایک لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, اگر میں تھوڑی سی اپنی کروڈ انداز میں آپ کی بات کو پیش کروں, کہ ہماری شادی چائنا سے ہے اور ٹرمپ کے ساتھ ہماری ایک فلرٹیشن چل رہی ہے, وہ بھی 3.5 سال کی ہی بات ہے, اینڈ آئی تھنک چائنا نوز دس. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں جو تھوڑی سی کاؤنٹر انٹویٹیو ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو چین اور امریکہ کے انٹرسٹ میں کچھ حد تک ایک اوور لیپ بھی تو نظر آتا ہے نا. آخر کار امریکہ کو منرلز چاہیے, وہ منرلز کی مائننگ ہونی ہے, خیبر پختونخوا میں شاید ہونی ہے, بلوچستان میں بھی ہونی ہے. چین کے بھی انٹرسٹ ہیں بلوچستان کو ایک میں اسٹیبلٹی دیکھتے ہوئے. تو اس کے برعکس کہ ان کے بیچ میں کوئی اسٹریٹجک رائیولری ہو آن پاکستان, اور کچھ حد تک وہ بھی ہوگی یقیناً, اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی تو کچھ حد تک چین اور امریکہ کے یہاں پر آپ کو کوئنسائڈ ہوتے ہوئے نہیں نظر آتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی زرار صاحب, اور میں آگے لے جاتا ہوں. یہ ہم بھی وی آر ٹاکنگ ان اکتوبر, 27-28 اکتوبر کو میرے خیال میں انشاءاللہ سول میں ساؤتھ کوریا میں شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات ہونے والی, ایپیک. اس میں ان کی ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی. ٹرمپ کی ٹریڈ وار فیل ہو گئی ہے, اور اس کے بعد دعوت دے گا شی جن پنگ ٹرمپ کو کہ آپ چین آئیں 2026 میں, اور ٹرمپ دعوت دے گا شی جن پنگ کو کہ آپ امریکہ آئیں. اور میں ایک پریڈکشن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد امریکہ اور چین مل کے یہ پاکستان اور ہندوستان کو کہیں گے کہ آپ بھی اپنے تعلقات نارملائز کریں. یہ آپ 2026 میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی ٹوٹلی اگری ود یو, کچھ ایریاز ہیں کنورجنس کے. کوریا از ون آف دیم, ساؤتھ ایشیا از ون آف دیم, مڈل ایسٹ از ون آف دیم, جس میں چین اور امریکہ کے تعلقات مفادات کے حوالے سے ہم آہنگی ہے, کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. کیونکہ
دونوں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے, ٹرمپ تو ہے ہی نہیں جنگجو, ہی از ناٹ اے کولڈ وارئر, وہ تو بزنس مین ہے. کچھ لوگ کچھ 2 ٹرانزیکشن اور 3 سال میں, اینڈ ہی از امپریسڈ بائی سودا کرنے کے لیے آؤ تو آ جاؤ بھائی کے ساتھ. جی اچھا, ایک اور سوال آپ سے جاننا چاہ رہے تھے, اس کا جواب کہ ہم بادل دیکھ کے گھڑے پھوڑنے کے بات چاہیں گے. جی بادل آ گئے, اب ڈیفینیٹلی بارش تو آئے گی. اکثر چلے بھی جاتے ہیں. پاک سعودی جو معاہدہ ہوا ہے, اس پہ ہم جنرلی خوش ہونا چاہیے یا ہم ضرورت سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں؟ جنرلی خوش ہونا چاہیے. اچھا, کیونکہ ہمیں ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج مل گیا ہے, ہمارا ایک دائرہ اثر بڑھ گیا ہے. ہم ایمرج کریں گے ایز مسلم مڈل پاور, اور ہمارا جو اثر ہو گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ امریکہ کو بھی پتہ ہے, دوسری دنیا کو بھی, انڈیا کو بھی, کہ پاکستان ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو سکتا ہے. جو 50 سال پہلے بھٹو صاحب جب تھے پرائم منسٹر تھا, آپ کو یاد ہے کہ ہم نے 1973 اکتوبر وار میں بھٹو صاحب نے تو پائلٹ بھیجے تھے سیرین اور ایجپشین ایئر فورس میں, اسرائیل کے خلاف لڑے تھے, 2 جہاز گرائے تھے انہوں نے, اور پھر کنگ فیصل کے ساتھ مل کے سمٹ کرائی تھی لاہور کی اسلامک 1974 کی. تو یہ پاکستان جو ہے مڈل ایسٹ میں بھی ایک سیکیورٹی پاور بن گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں خود بھی سپورٹس فین ہوں کہ ورلڈ کپ جو قطر میں ہوا ہے اس کی سیکیورٹی کس نے دی تھی؟ پاکستان آرمی نے. تواڈے بھرا نے. اور کی فٹ بال ہم نے دیا سیالکوٹ سے آپ کو, اور آپ نے آرمی بار گارڈ کری تھی آپ کو. تو وہ جو ہمارا رول ہے ایک سیکیورٹی کے حوالے سے, اور جو ہم نے انڈیا کو جیسے کیا, تو وہ ایک آئی تھنک ریلیونٹ رول ہے مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں, خاص طور پہ آفٹر اسرائیلی اگریشن, اور دوسرا امریکہ پر جو اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے عرب ممالک میں. تو ہمیں اس معاہدے میں شیئرز ملیں گی یا تنخواہ ملے گی؟ شیئر, میں تو کہتا ہوں گرینڈ بارگن کریں آپ وصل صاحب. یہ پرچون کی دکان چھوڑیں آپ, $130 بلین ہیں آپ کے قرضہ. آپ سب ممالک کو کہیں کہ ہم فوج بھیجتے ہیں, ہمارا رائٹ آف کرائیں یار, نیکسٹ 10 ایئر پلان بنائیں آپ. اس معاملے میں ایجپشین سے کچھ لیسنز لینے چاہیے, وہ جس طرح گریٹ بارگنرز. یس, اور یہ ترکی نے کیا تھا 1991 وار میں, $10 بلین کو معاف کرائے تھے انہوں نے. تو ہم ذرا چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکان نہ, وہ ہم کہتے ہیں جو مرضی جی دے دینا. ہاں جی, تھوڑی گھر والی گل ایسی تھوڑے پائی, دیٹس ناٹ گڈ انف. It's a lesson of we should be better bargainers, give and take ہوتا ہے. اچھا, یہ ٹیکسی ڈرائیور والی اپروچ ہے, وہ کہیں جی فلانی جگہ جانا ہے, وہ کہے جو مرضی پیسے دو. اچھا, منزل پہنچ کے لڑائی پکی, اس لیے کہ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے, آپ کے ذہن میں کچھ اور پیسے چل رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایٹیٹیوڈ سب سے خطرناک جملہ ہوتا ہے جو آپ کی مرضی. ہاں, جو آپ کی مرضی. تھینک یو سو مچ. It's a pleasure. Thank you so much as always. It's always. I always your program ایک بیلنس پروگرام ہے, ایشو بیسڈ پروگرام ہے, مزہ آتا ہے اس میں ماشاءاللہ. اور ہمیں جو ہے مفت میں جو ہے تھوڑے سے ہم ایجوکیٹو ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. تھینک یو. فی الحال اجازت اس کو کہتے ہیں ون ون ریلیشن شپ. ہاں, ون ون ریلیشن شپ ہے. پروگرام ختم کر لیں دے اب. تھینک یو. کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ.